بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ جشن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقع پر ARY کیو ٹی وی کی خوبصورت نشریات جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اسی سلسلے کا ایک اہم پروگرام طریقت و عقیدت، بزبان عقیدت بانداز طریقت۔ ہم کوشش کر رہے ہیں خواجہ سعد پک رسائی کی، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، جن کی رسائی کبریا تک ہو گئی، اب ان سے کبریا تک کی رسائی کا ایک سفر ہے، اسے سمجھنے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ ہم لو لگا لیتے ہیں اولیاء کاملین سے اور ان کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں، ان کے تعلق کو جگہ جگہ فخر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو اکثر فراموش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری پریکٹیکل لائف یعنی ہماری عملی زندگی میں کہیں ان کی تعلیمات نظر نہیں آتی۔ ہم نے طریقت و عقیدت کے ہی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس پروگرام کے ذریعے بھی دنیا کو وہ بات باور کروانی ہے کہ جو بات ان کے پاس تھی اور وہ جو لوگوں کو انہوں نے دی اور عطا کی اور دینا چاہتے تھے، آج یقیناً وہ بھی چاہتے ہوں گے، طلبگار ہوں گے کہ لوگ مجھ سے بھی وہ طلب کریں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا تھا۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خواجہ خواجگاں کے وسیلے سے اللہ رب العزت تک کی معرفت کا جو سفر ہے اس کو طے کریں، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ بہترین ملک پاکستان کے علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں، جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں آج کلام کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں خواجہ خواجگاں کا تعارف پیش کریں گے، اور خواجہ خواجگاں نے جس ہستی کا تعارف اور وہ جو توحید کی میں پہ لائی ہے، انشاءاللہ آج علماء کرام اس طرف ہمارا سفر کروائیں گے۔ ملک پاکستان کے ممتاز اور بہترین علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ایک تو ہمارے ARY کیو ٹی وی کے وہ عالم دین جو میں کہتا ہوں ARY کیو ٹی وی ان کے بغیر ادھورا ہے، ہم ان سے بہت پیار، یہ سب سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت نرم خو، بہت نرم گفتار، ملنسار ہستی جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت بہت نوازش آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جشن کی اس محفل میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور حالیہ آنے والے علماء میں ایک مہمان عالم دین جو بہت بہترین اضافہ ثابت ہوئے ARY کیو ٹی وی کے لیے، مفتی احمد منیر نورانی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نوازی عنایت آپ حضرات نے وقت دیا، اور آج خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں علماء کی سرپرستی اور آپ کی مائیت میں انشاءاللہ ہم اپنی حاضریاں پیش کریں گے۔ دنیا قوالی کا ایک بہت معتبر نام اور شاہکار نام، ماشاءاللہ پورا خانوادہ، یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت امیر خسرو نے قوال متعارف کروائے تھے، انہی کی نسل در نسل جو پیڑھی چلتی چلی آ رہی ہے، اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے جناب عبداللہ منظور نیازی، ان کے صاحبزادگان اور ہم نوا ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ بھائی خیر مقدم ہے۔ گزارش کروں گا عبداللہ بھائی، ظاہر ہے جب انتخاب قوال کا بھی ایسا ہو تو قوالی کا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں نعت رسول مقبول مفتی صاحب اگر آپ حضرات اجازت دیں تو اسی سلسلے کے ایک ماہتاب، جسے ماہتاب ولایت کہا جاتا ہے، آفتاب چشت کہا جاتا ہے، حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی نعت، جب انہوں نے گھر میں محفل سجائی تو کیا منظر لکھا وہ آپ کو سنواتا ہوں، اور ناظرین آپ کو سنواتا ہوں۔ عبداللہ بھائی بسم اللہ۔ جمال وہ
پڑے جمال وہ کہ پڑے بار بار جس پہ نظر جمال وہ جمال وہ کہ پڑے بار بار جس پہ نظر جمال وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پڑے بار بار جس پہ نظر کمال یہ کہ رہے پھر بھی حسرت دیدار کمال یہ کہ رہے پھر بھی حسرت دیدار آیا سخن میں وہی فکر میں نہا بھی وہی آیا سخن میں وہی فکر میں نہا بھی وہی ہوں بے قرار تو وجہ قرار جاں بھی وہی امروز شاہ شاہ امروز شاہ شاہ ہو امروز شاہ شاہ ہو امروز شاہ شاہ مہماں شدست مارا امروز شاہ شاہ مہماں شدست مارا امروز شاہ شاہ امروز شاہ شاہ مہماں امروز شاہ 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 امروز شاہ 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 امروز شاہ 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 امروز امروز شاہ شاہ مہماں شدست مارا امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا امروز شاہ شاہ مہماں شدست شدست مارا مہماں شدست شدست مارا مہماں شدست شدست مارا مہماں شدست مارا امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا ارے جبریل با ملائک ہاں جبریل با ملائک کرما شدست مارا جبریل با ملائک دربا شدست مارا جبریل با ملائک ملائک جبریل با ملائک ملائک جبریل با ملائک امروز شاہ شاہ مہماں شدست مارا جبریل با ملائک جبریل با ملائک دربا شدست مارا جبریل با ملائک دربا شدست مارا دربار گاہ وحدت دربار گاہ وحدت کثرت کجا بگن جنے دربار گائے وحدت کثرت
دربار گاہ وحدت کثرت کجا بگنجدی حج دا ہزار عالم حج دا ہزار عالم یکساں شدست مارا حج دا ہزار یکساں شدست مارا حج دا ہزار ہزار عالم حج دا ہزار ہزار عالم حج دا ہزار ہزار عالم حج دا دربار گئے وحدت کثرت کجا بگنجدی دربار گائے وحدت کثرت کجا بگن جدے دربار گاہ وحدت کثرت کجا بگن جدے حج دا ہزار عالم حج دا ہزار عالم اور یکساں شدست مارا حج دا ہزار عالم یکساں شدست مارا بت خانہ جہارا بت خانہ جہارا بسیار سیر کردم خانہ جہارا بسیار سیر سیر کردم بسیار سیر کردم بسیار سیر کردم بسیار سیر بت خانہ جہارا بسیار سیر کردم بت خانہ جہارا بسیار سیر کردم آئین خود پرستی آئین خود پرستی ایمان شدست مارا آئین خود پرستی ایمان شدست مارا آئین خود پرستی خود پرستی آئین خود پرستی آئین خود پرستی ایمان شدست مارا آئین خود پرستی ایمان شدست مارا احمد بہشت و دوزخ احمد بہشت و دوزخ پر عاشقاں حرام است احمد بہشت و دوزخ پر عاشقاں حرام است حرام است پر عاشقاں حرام است حرام است پر عاشقاں حرام است پر عاشقاں حرام بہشت و دوزخ احمد بہشت و دوزخ احمد بہشت و دوزخ احمد بہشت و دوزخ پر عاشقاں حرام است ہر دم رضائے جانا ہر دم رضائے جانا رسوا شدست مارا ہر دم رضائے جانا رضوا شدست مارا ہر دم رضائے رضائے جانا ہر دم رضائے جانا احمد بہشت و دوزخ پر عاشقاں حرام است احمد بہشت و دوزخ پر عاشقاں حرام احمد بہشت و دوزخ پر عاشقاں حرام است ہر دم رضائے جانا ہر دم رضائے جانا
रज़ाए जाना हर दम रज़ाए जाना रिज़वा शुदस्त मारा इमरोज़ शाह शाह मेहमा शुदस्त क्या बात, जिस कदर तारीफ की जाए कम। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरती से आपने पढ़ा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, मतलब कल भी एक बात मेरे जहन में आई कि कितना हसीन कॉम्बिनेशन हो कि जब बात रज़ाए जाना की हो, मैं चाहता हूँ जहाँ बात ख़त्म हुई है वहीं से बात का आगाज़ हो आपसे। हर दम रज़ाए जाना, ये जो आधा मिसरा है ना मुफ्ती साहब, इसका बदरजा अतम मिज़दाक देख रहा हूँ मैं। हज़रत उमर कह रहे हैं इसलिए नहीं चूम रहा पत्थर को कि तुझे जन्नत से भेजा गया है, और फिर हज़रत अबू बकर से कहा जा रहा है कि क्या पेश कर सकते हो, सब उठा के सर पे, तो कहने का हर दम रज़ाए जाना। ये जो रज़ाए जाना वाली बात है, जब रज़ाए जाना अपना मकसूद बन जाती है तो फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। मैं चाहता हूँ यहाँ से आगाज़ हो। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं किबला सलमान भाई आपको भी और यहाँ उलमाए किराम को, जितने कव्वाल हजरात हैं, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अल-मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इन अय्याम की और उर्स की ये जो रोज़ गुजर रहे हैं, इनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर आपको भी मुबारक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कलाम अहमद अलाउद्दीन साबिर कलियर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हो, फिर कलाम कैसा होगा। अल्लाह फिर पढ़ने वाले हमारे अब्दुल्ला भाई हैं, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो क्या खूब पढ़ा इन्होंने, निभाया इसको। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो एक ताल्लुक है ना, वो बताया जा रहा है कि ताल्लुक किस किस्म का होना चाहिए। वाह। और यहाँ पर जिस तरह आपने फरमाया कि सहाबा इकराम के जो दौर की झलकियां हैं, हाय हाय। इस कलाम को पढ़िए तो वो एक तस्वीर की मानिंद, बिल्कुल। एक रील की सूरत में चलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो कि आपकी हॉबी क्या है, आपका पसंदीदा मशगला क्या है, तो कहते हैं अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर दम रज़ाए हर जाना, दम रज़ाए अल्लाह जाना। के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखता रहो। वाह वाह। इसी तरह फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल आपने दी। सुभान उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए अल्लाह। कि एक मर्तबा दावत देते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दौलत शरीफा से बरामद होते हैं, तशरीफ लाते हैं, जितने कदम उठाते हैं हाय हाय। उस्मान गनी गिन रहे हैं। वाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गिनते क्यों हो। हाय। अर्ज की कि हुजूर मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ला रहे हैं, हाय। इतना खुश हूँ। आप आ रहे हैं। आप आ रहे हैं, सुभान। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हाय हाय हाय। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल वाह, अल्लाह। इस कलाम का मतलब सुनाई दे रहा है इमरोज शाह शाह। जी। वाह वाह। अब बात यह है कि सुभान आज आप मेरे गरीब खाने पर आ रहे हैं, तो बस गुलाम बड़ा खुश है, वाह। गुलाम बड़ा खुश है। सुभान और उसने ये इरादा मुसम्मम कर लिया है, अज़्म मुसम्मम कर लिया है कि जितने कदम उठाकर आप गरीब खाने पर आएंगे, आपका ये गुलाम आपके एक एक उठे हुए कदम के एवज में एक एक गुलाम आजाद करेगा। क्या बात। सुभान सही है? अच्छा, फिर सुभान मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए सुभान कि असर की नमाज अदा नहीं फरमाई थी, फिर क्या हुआ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज अपने मकाम पर वापस आया। अच्छा, नमाज जारी है लेकिन हरदम रज़ाए जाना। देखिए हाय ना, हाय हाय। ये बड़ी हाय हाय। प्यारी बात आपने सुभान फरमाई अल्लाह। कि नमाज जा रही, नमाज वो भी फर्ज असर है। की। आमाल में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अल्लाहु अकबर। अगर ये सही तो बाकी चीजें ठीक है, सही बात। और ये सही नहीं तो बाकी चीजें ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरीके से हाफिजू अलस सलावाति व सलातिल वुस्ता, कुरान ने कहता और खास तौर पर जहां सलाते वुस्ता से मुफस्सिरीन ने फरमाया कि नमाज असर मुराद है। अब पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन उठाता हूं तो ऐसा ना हो कि नमाज भी जाए ये भी जाए। हाय हाय हाय। ठीक है ना, अल्लाह रब ताला भी नाराज हो जाए, ना खुदा ऐसा मिले ना ना हो। मिसाल सनम। और मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते हैं
کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے کس سے ناراض ہوتا ہے. علم کے شہر کا جی، جی، دروازہ جی، ہے جی، نا جی، حضرت، جی. ایسے ہی تو تو نہیں. اسی لیے سبحان اسی کشمکش میں سورج غروب ہو گیا. ہائے آقا علیہ السلام چشمان مبارکہ کھولتے، علی کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ اللہ عرض کی آقا سورج غروب ہو گیا، نماز نہیں پڑھی. تو اللہ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ سورج واپس آیا ہائے ہائے. نماز ادا فرمائی، سبحان سورج پھر اپنے جگہ پر غروب ہو گیا. واہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ احمد علاء الدین صابر کلیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو خود فنا فی الشیخ بھی ہیں، فنا فی المصطفیٰ بھی ہیں اور فنا فی اللہ بھی ہیں، بے شک اور فنا ہو کر باقی ہو گئے. بقا باللہ اب بھی. یہاں پر واہ، آپ دیکھیں کہ سبحان امروز شاہ شاہاں مہمان شدست ہمارا. ہاں، اللہ سبحان. اکبر. یہ جو نعت خوانی ہے نا، نعت کی محفل ہے، واہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. صحیح بات. یہ وہاں سے انتخاب ہوتا ہے، واہ. وہاں سے انتخاب ہوتا ہے. سجائی اور پھر کس نے نعت خوانی محفل؟ کیسی ہو کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو تو تصور میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاؤ واہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تصور میں تشریف فرما ہے. سبحان تو کہہ رہے ہیں کہ آج شاہ شاہاں ہمارے یہاں تشریف فرما ہے. ہاں، مہمان جب ٹھہرے. واہ. مہمان بن کر تشریف لے آئے تو پھر خود بخود جبرائیل علیہ السلام بھی دربان کی صورت میں ان کے ساتھ تشریف لے. کیا بات. اور سبحان یہاں پر آپ سبحان. دیکھیں کہ میں کہتا ہوں نا اکثر ایک شعر بھی ہے کہ زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، واہ دھڑکنے جب بنے صلی علی تو نعت کہتا کیا ہوں. بات ہے. یہ یعنی نعت پورا ایسے سراپا نہیں نعت. کہ سراپا زبان نعت. سے آپ پڑھ رہے ہیں، واہ واہ. سبحان. زبان بھی نعت مصطفیٰ میں ہو اور وجود بھی. اور وجود بھی، دل بھی نعت مصطفیٰ سبحان میں ہو. اللہ. اور اس سبحان کا جو آخری شعر ہے ٹھیک. جو آپ نے پڑھا، قبلہ عبداللہ صاحب نے پڑھا، کہ فرماتے ہیں کہ احمد بہشت و دوزخ بر آشقاں حرام است. اللہ اللہ اکبر. اللہ. ہر دم رضائے جانا رضواں شدست مارا. اللہ اللہ. اکبر. اللہ. یہاں پر یہ بڑا باریک ایک نکتہ ہے. دیکھیں بہشت اور دوزخ، جی. دوزخ تو مسلمان پر حرام ہے، بہشت کیوں حرام ہے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، بہشت تو حرام نہیں ہوتی. بہشت یعنی جنت تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، ایمان بے والوں شک، کے لیے. بالکل ایسا ہی. تو یہاں پر ایک نکتہ ہے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ کلاہ چہار ترکی، ٹھیک ہے نا، جو خاص طور پر چشتی بزرگان میں موجود ہے، تو وہ جب یہ کلاه پہنایا کرتے تھے تو 4 چیزوں پر منع فرماتے تھے. 4 چیزیں چھوڑنا ضروری تھی. ان 4 چیزوں میں ایک چیز تھی ترک دنیا اور ایک تھی ترک آخرت. اللہ اکبر. یہ کیا بات ہوئی؟ جی 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 ترک آخرت کا ترک کیا آخرت. مطلب ہے حضرت؟ یہ بڑا عجیب نکتہ ہم تو ہے. ایمان لائے آخرت پر بھائی والبعث دنیا کو بعد تو الموت. چھوڑنا ہے، اچھا دنیا کو تو چھوڑنا ہے، اچھا. لیکن آخرت کو کیسے چھوڑیں گے؟ آخر ظاہر ہے. صوفیاء کی پوری زندگی آخرت تو کی اللہ فکر. تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزری، صحیح. رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع میں گزری، آخرت کی تیاری میں گزری. جو ان کے پاس آ رہا ہے اسے بھی آخرت کی تیاری کروا رہے ہیں. صحیح. تو ٹھیک ہے. ترک آخرت کیسے؟ تو دیکھیں ایک منزل ہوتی ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو فرائض واجبات سمجھ کر پڑھتا ہے نا، صحیح. لیکن ایک بندہ اس انتہا پر پہنچتا ہے، اس منہج پر پہنچتا ہے کہ اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے، ہائے اس سے اس سے غرض ہوتی کہ میرا مولا راضی ہو جائے، کیا بات ہے. میرا مطلب مولا راضی ہو جائے. جنت کی لالچ میں جی نہیں جی پڑتا جی. پھر وہ. یہاں پر ہائے ایک ہائے. اشارہ یہ ہے اللہ کہ وہ پھر جنت کے لالچ میں نہیں ہوتا، کیا بات. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی لالچ بہت میں ہوتا خوب. ہے. سبحان اللہ. جیسے کہتے ہیں سبحان نا اللہ. کہ سبحان تجھی کو دیکھنا ہاں. تیری ہی سننا، اللہ. تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا، واہ. تجھی میں گم ہونا. واہ. حقیقت، معرفت، طریقت، اہل طریقت. اسی کو کہتے اس ہیں. کو کہتے ہیں. کیا بات ہے. ایک موقع پہ مجھ سے بھی عبداللہ بھائی اس سے ملتا جلتا شعر ہوا تھا. مفتی صاحب سماعت کریں. تجھی کو دیکھتے رہنا، تجھی کو سوچتے رہنا، یہی ایک شغل ہے جس سے مجھے آرام ملتا ہے. سبحان اللہ. یہی ایک شغل ہے. وہ صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ. مفتی احمد منیر نورانی صاحب ہمارے سامنے. قبلہ ہر دم رضائے جانا کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا اور اس پہ خوب مفتی صاحب نے کلام کیا ہے. یعنی یہاں میری کوئی مرضی نہیں ہے یا میری کوئی منشا نہیں ہے. میں خود کو سپرد رسول کر چکا ہوں، سپرد خدا کر چکا ہوں. میں عبد خدا ہوں یعنی عبد مصطفیٰ ہوں. مطلب ایسی ایک منزل جو انسان پر آ جائے اور پھر اس کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جائے. ایسی ایک منزل رضائے جانا کے بعد ملتی ہے. اس منزل کی طرف میں چاہتا ہوں اس میں کچھ سفر. جی ایک جملہ کہوں گا جی مفتی صاحب. کہ صوفیاء کو نا موتی نہیں چاہیے ہوتے.
واہ موتیوں والا چاہیے، موتیوں والا نماز نہیں نماز والا چاہیے، واہ واہ واہ، روزہ نہیں روزے والا چاہیے، روزے والا چاہیے، جی واہ واہ، تو روزے خود بخود آ جاتے ہیں، نمازیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ کیا بات، سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بزم سجائی ہے آپ نے سلمان بھائی۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور یہاں موجود علماء کرام اور ہمارے قوال حضرات جو کہ ثناخوانی بڑے آسن انداز میں کر رہے ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کروں گا اور تمام ناظرین کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ جزاک اللہ پاک اولیاء اللہ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ بات وہی ہے کہ اللہ کی رضا مومن کا مطلوب اور مقصود ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس میں ہمارا مطمع نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح، اگر خدا نخواستہ اللہ کی رضا مطمع نظر ہمارا نہیں ہے، ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، تو پھر ہماری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں حضور نے کئی نیکیاں گنوائیں اور پھر فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گی تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے یہ دنیا کے لیے کی تھی، دنیا کی لالچ کے لیے کی تھی، تو وہ تمہیں مل گئی، اب آخرت میں میری رضا نہیں ہے۔ بالکل تو اولیاء اللہ کی تعلیمات کا جو محور اور مرکز ہے وہ ہے اللہ کی رضا، واہ، اور یہی حضور کی تعلیمات کا مرکز ہے۔ صحابہ کرام، جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ نے بھی کہا، حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر گئے، سارا مال اٹھایا، اپنے جسم سے لباس اتار کے ٹاٹ پہنا، گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں کہ کچھ کہیں مل سوئی جائے، نہ رہ جائے، ہائے ہائے ہائے، سوئی نہ رہ جائے، سب کچھ لے آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ، حضور نے پوچھا، اے صدیق اکبر، اے ابو بکر، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضور آپ سلامت رہیں، کمی کیا ہے؟ ہاں، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، گھر کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر کے ہائے آئے۔ ہائے ہائے، اور پھر مقام کیا ملا؟ جبریل امین آئے، تو آج جبریل نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ اللہ، حضور نے پوچھا، جبریل یہ کیسا لباس ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے یار غار کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہائے ہائے ہے ہائے، کہ اللہ پاک نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آج نوری لباس اتار کے صدیقی لباس پہن لو۔ کیا بات ہے، اور کیا بات، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک صدیق اکبر سے پوچھتا ہے کہ اے صدیق اکبر، اس حال میں بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہائے ہے؟ ہائے یہ ہے وہ انتہائی یہ مقام، اس کی رضا کا اعلیٰ مقام، جی اتنا یہ اعلیٰ اس سے مقام۔ اعلیٰ مقام کیا ہوگا؟ کیونکہ جب اولیاء اللہ کی بات چل رہی ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مورخین نے اردو میں نقل کیا ہے تو فارسی میں اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ بنتے سنورتے تو سارے ہیں لیکن نصیب والا وہ ہوتا ہے جو پیا کو بھا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بنتے سنورتے تو سارے ہیں، کیا کہہ دیا نمازیں آپ نے تو سارے پڑھتے ہیں، ہاں، لیکن نصیب نصیب والا والا وہ وہ جو ہے جس پیا، کی قبول ہو گئی، ہاں، جس کی قبول ہو گئی۔ نیکیاں تو سارے کرتے ہیں، نصیب والا وہ ہے جس کی قبول قبول ہو ہو گئی جاتی ہے۔ اور یہی مقام ہمیں کرب و بلا کے میدان میں نظر آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کو ذبح کرا کے، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ذبح کرا کے، اپنی جان قربان کر کے پوچھا، مولا تو راضی ہے یا نہیں؟ اللہ، مولا نے فرمایا، حسین میں راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے یا نہیں؟ کیا بات، تو بھی راضی ہے یا نہیں ہے؟ سبحان یہی وہ مقام ہے کہ ماشاءاللہ، مومن کا جو مطلوب و مقصود ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ بالکل، اور حضور کے زمانے سے لے کے اولیاء اللہ کا زمانہ، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کا زمانہ، اور جن حضرت کی یاد میں ہم یہ بزم سجا کے بیٹھے ہیں، ان سب اولیاء اللہ کی یہی تعلیمات ہیں کہ اللہ کی رضا۔ تو اولیاء اللہ کی تعلیمات کا یہی مرکز ہے، یہی محور ہے کہ مسلمان مومن کو جو ہے اللہ کی رضا ڈھونڈنی چاہیے، واہ، بہت نہ خوب جنت کی لالچ اور نہ جو ہے نا دوزخ کا وہ جو ہے نا، بس اللہ کی رضا۔ اور کہتے ہیں نا کہ حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کے جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہا کہ اس لوٹے سے جہنم بجھاؤں گی اور اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی، کہ لوگ جہنم کے ڈر سے نیکیاں کرتے ہیں یا جنت کی لالچ میں نیکیاں کرتے ہیں، صحیح، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کیا کریں۔ بہت خوب مفتی صاحب، مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا اسی عارفانہ منزل پر، ہر دم رضائے جانا، نعت کا شعر فرماتے ہیں، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، واہ، سبحان جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو حوث برگو بر کی ہے۔ واہ، بریک کے بعد سبحان ہوتی ہے اللہ، آپ سے سبحان ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی سنجری سنجزی سجزی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ، جتنے اعتبار سے انہیں بولا، پکارا اور یاد کیا جاتا ہے، اور غلط العمل فصیح بھی ہے، رائج بھی ہیں،
ان مروج الفاظ سے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاقے کو بھی پکار رہا ہوں. اور حضرت داغ دہلوی کی منقبت کا میں نے ایک جو منقطع انہوں نے کہا یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز. سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہے، اور ہم اپنی عقیدتیں بزبان عقیدت اور بانداز طریقت حضور خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. وہی دیکھیں علماء کرام کا یہاں پر ہونا اس محفل میں تعلیمات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ ہے، تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ غریب نواز نے کن تعلیمات کے لیے اپنے آپ کو وقف فرمایا. اور جو قوال حضرات عقیدتیں پیش کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ان سے نسبت اور تعلق ہے جس پہ ہم ناز کرتے ہیں اس کا ہم اعتراف کر رہے ہیں. اور نسل در نسل اس قبیلے نے اسی نام کی خیرات وصول کی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ان حضرات یعنی قوال خاص طور پہ یہ خانوادہ جو بہت ہی مخصوص قوال حضرات کا خانوادہ ہے، ان کی نسبت معین بے کساں سے کیا ہوگی. آج اسی نسبت کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں. اور نعت شریف حضرت علی احمد صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیش کی گئی تھی. اب میں ایک عارفانہ کلام آپ کو سلوا رہا ہوں جو منسوب ہے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. مفتی صاحب اجازت ہے؟ جی عبداللہ بھائی بسم اللہ. خوش سروے بالات خوش عارض زیبات خوش سروے بالات خوش عارض زیبات خوش سراپائے تو خوش چند قائم کے رخاصل چنا نسل چنی چند قائم کے رخاصل چنا نسل چنی
اگر سر اندر پائے سر اندر
کعبہ کنم طواف میں خانہ کنم طواف میں خانہ بے بوسم پائے مستارا کنم طواف میں خانہ بے بوس پائے مستارا بے بوسم پائے مستانہ میں مگر دیکھا کے گردم گروے یار من کعبہ کنم طواف میں خانہ بے بوسم پائے مستارا بغیر دیکھا سرم بیچا دلم بیچا سرم بیچا دل میں پہ آئے شرم بیچا دل میں بیچا سر میں بیچا دل میں بیچا سر میں شرم بیچا بیچا دلم 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 بیچا شرم بیچا دلم بیچا بیچا دلم بیچا منم بیچی دے جانا شرب چمار می بیچت شرب چمار می بیچد چوبینی زلف بیچارہ ہے شرب چمار زلف بیچارہ جو بینی شرب چمار بی بی بیچد جو بینی شرب چمار می سارم بیچا دلم بیچا منم بیچی دے جانا شرم بیچا دلم بیچا منم بیچی دے اٹھی وہ جانا آنکھ اٹھی وہ آنکھ تو تخلیق کائنات ہوئی اور کھلی وہ زلف تو پہلی حسین رات ہوئی شرب چمار بی بیچد جو بینی زلف بیچارہ شرف چمار بی بیچتے چوبینی زلف بیچارہ ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب. مجھے مولانا حسن رضا خان صاحب کی بھی یاد آ رہی ہے اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ جو ایک سنگ و میل ہے کیفیات کا، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے تو مولانا حسن رضا سے بہت اونچا شعر کہا ہے. سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو پر لذت تنہائی ہو. مفتی صاحب اس سے آغاز، کیفیات یہ ہے آج. اچھا، ایک تو یہ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے، جی اور بو علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے. بالکل صحیح. ان کا ولایت میں خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور حضرت جو ہے آخری عمر میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ 605 سن ہجری میں جی ان کی پیدائش ہوئی ہے. اچھا 605 سنے. جی ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ والدہ کا جب دودھ نوش فرماتے تو بچے ہوتے ہیں نا کہ دودھ نوش کرنے میں تھوڑا سا بعض اوقات کبھی منہ پھیر لیا کبھی اس طرح، تو بظاہر آپ دودھ نہیں پیتے تھے. اچھا جی جی، گود میں ہوتے بظاہر دودھ نہ پیتے، لیکن آپ کے والد کا بیان ہے کہ میں پریشان ہوتا، لیکن جس طرح بچے بڑھتے چلے جاتے ہیں دودھ پینے کے بعد انداز وہی تھا. کیا بات، ویسی اللہ وحی تھا. تشنما وہی جی ہو جی. رہی. واہ، اچھا، کوئی ان اور کا- پلا رہا ہے نا حضرت. جی، ان کا اصل نام جو تھا وہ میں نے تاریخ میں پڑھا، شیخ شرف الدین نام تھا ان کا، شیخ شرف رحمت الدین. اللہ ٹھیک ہے، تعالی علیہ. ٹھیک ہے. اچھا، شروع سے ہی نا ایک خاص مقام اور مرتبہ، اور پھر آخر عمر میں جذب اور سکر کی کیفیت تھی، یعنی اپنے آپ میں نہ رہتے تھے، اسی لیے آپ کو بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک قلندر ڈھائی ہیں، جی ایک لال شہباز قلندر ہے، ایک بو علی شاہ قلندر ہے، اور ایک رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ غلط بات ہے. صحیح. یہ کوئی ڈھائی قلندر کا تصور نہیں ہے. قلندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور تصوف کی دنیا میں ایک ڈیزگنیشن ہے. صحیح. جب ایک خاص کیفیات طاری ہوتی ہیں تو صوفیہ اسے قلندری کے نام سے موسوم کرتے ہیں کہ یہ قلندر ہے، یہ خاص مرتبہ اور مقام ہے. جو کوالٹیز اگر اس میں پائی جائیں جو اچھا، ریکوائرمنٹ. آپ کا جو کلام ہے نا یہ عارفانہ بھی ہے صحیح. اور ایک طریقے سے اپنے محبوب کے لیے بھی ہے. واہ. اچھا، محبوب کون ہو سکتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کون محبوب ہے؟ صحیح. دو جہاں کے محبوب وہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب وہی ہیں. لیکن ایک واقعہ میں ان کا سناؤں گا جو بڑا عجیب و غریب ہے، کہ آپ کے ایک مرید آئے کہ حضور حج کے لیے جا رہا ہوں، کچھ وصیت فرمائے، کچھ نصیحت فرمائے. تو بڑی عجیب و غریب نصیحت کی کہ بیٹا کسی کو تکلیف نہ دینا، اللہ. کسی کو مارنا مت، اپنی ذات سے تکلیف نہ دینا. وہ گئے، حج کیا، مدینہ شریف گئے، واپس آ گئے. کہا بتاؤ کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ حج کیسا گزرا؟ کہا بڑا زبردست حج گزرا، وہاں کی حاضری مدینہ منورہ. کہا بس کیا بات ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ کہا نہیں. کہا یاد کرو. اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں یاد کرو، اور بو علی شاہ قلندر کہہ رہے ہیں یاد کرو. اللہ اکبر. یاد کیا تو کہا کہ حضور جب مدینہ شریف میں تھا تو ایک کتا بار بار میرے نزدیک آ رہا تھا. صحیح. یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ در مصطفیٰ پر اللہ اکبر. کون کس روپ میں ہمیں نہیں پتا. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو کہا کہ وہ کتا قریب آ رہا تھا، چھڑی سے تنگ آ کر میں نے اس کی پیٹھ پر مارا، اللہ وہ چلا گیا. اللہ. تو آپ نے اپنی قمیص مبارک ہٹائی، تو پیٹھ پر اس لکڑی کا نشان موجود تھا. اللہ اکبر. یہ وہ ہے بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. اب ان کا کلام دیکھیں، اللہ اکبر. اللہ. اگر بینم شب ناگاہ آ سلطان خوبارا، سر اندر پائے وے آرم فدا سازم دل و جارا. یہ آپ دیکھیں، یہ وہ تخیلات ہیں، جی. یہ وہ شعر ہے کہ آپ چلے جائیں اس آیت کریمہ پر کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اب دیکھیں کہ یہ جو معیت ہے نا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، یعنی ایک مرتبہ میں ان کو دیکھ لوں تو کہا کہ سب کچھ اس سلطان خوبا پر قربان ہو جائے، اپنا سر ان کے پاؤں میں دوں اور سب کچھ قربان کر دوں. صوبان رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، چہرہ زرد. اللہ اکبر. دیکھیں ہماری فکریں پریشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ آج اس مہینے میں تنخواہ پوری ہوگی نہیں ہوگی، صحیح. بزنس کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا. یہ پریشانی ہے نا.
گاڑی ہے تو گاڑی خراب ہو گئی تو اسے صحیح کروانا ہے، گاڑی نہیں تو گاڑی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ہماری سوچوں کا محور دنیا ہوتی ہے، بالکل پریشانیاں بھی دنیاوی چیزوں سے آتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن صحابہ کی پریشانی کہ چہرہ زرد اور کمزور ہوئے میں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ثوبان ہوا کیا؟ آقا کہاں گوارا فرماتے کہ میرا غلام پریشان ہائے ہے، ہائے ہائے کیا پریشانی ہائے ہائے، ہے ایسا مجھے آقا۔ بتاؤ۔ ہائے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں، بس ایک پریشانی ہے، ایک پریشانی ہے کہ میں یہاں پر آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں نا، جب بھی میری آنکھیں دیدار کی پیاسی ہوتی ہیں یا رسول اللہ دوڑا دوڑا آتا ہوں اللہ اکبر، اور آپ کا دیدار کر کے اپنے آنکھوں کی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پریشانی یہ ہے کہ روز قیامت جنت میں آپ کس اعلیٰ مقام پر ہائے ہوں گے، ہائے ہائے ہائے، اور کہاں مجھ فقیر کو آپ کے صدقے میں جنت ملی، میں کہاں ہوں گا؟ میں کہوں آپ کو کیسے؟ اگر وہاں پر میری آنکھیں آپ کی دیدار کے لیے تڑپی پیاسی ہوئیں ہائے ہائے تو یا رسول اللہ آپ کا دیدار نہ ملا اللہ اکبر۔ تو ساری نعمتیں میرے لیے ہے چھے۔ حضرت وہی شعر ہو گیا اعلیٰ حضرت کا، اللہ جنت نہ دے نہ دے ہائے تیری ہائے۔ تیری رویت ہو خیر خیر سے، سے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ سبحان تو سبحان۔ پھر آقا علیہ السلام نے سر اقدس جھکا لیا۔ ہم پریشان ہوتے ہیں تو کوئی خبرگیری کرے نہ کرے، صحابہ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین آیت کریمہ کا نزول فرماتا ہے، ہائے ہائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، سبحان اللہ۔ کہ جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی تو وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی رفیق ہو نہیں سکتا۔ بالکل۔ ایک صحابی ہیں، وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اچانک خبر آئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اللہ اکبر، تو سارا کام چھوڑ دیا، ہائے ہائے۔ عرض کی، ہاتھ اٹھائے، یا الہ العالمین، یہ آنکھیں تو نے دی تھیں کہ تیرے محبوب کا دیدار کروں، تیرے محبوب کو دیکھوں، آج تیرا محبوب ہمارے درمیان نہ رہا، یا الہ العالمین یہ آنکھوں کی بینائی واپس لے لے، ہائے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔ میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے، اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ان کی بینائی واپس لے لی، اللہ یعنی دل یاد لئی بڑھایا ہے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ خوب مفتی صاحب، تو سبحان اللہ۔ یہ وہ آپ دیکھیں کہ یہ اس چیز کو قرآن و حدیث کے یوں سمجھ لیں کہ جو اس کی تشریحات ہوتی ہیں، بالکل وہ علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، اور اخیر میں کیا فرمایا کہ سرم پیچاں دلم پیچاں منم پیچیدہ جانا، شرف چو مار می پیچد چو بیند زلف پیچارا، اللہ ہائے ہائے، اکبر۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ہر چیز میری چھپی ہے، ہر چیز ایسی ہی ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی زلفوں کو دیکھتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ محبوب کی زلفوں کی طرف نظر جاتی ہے واہ۔ تو سارے پیچ خود بخود کھل جاتے کیا ہیں، بات ہے، ہر سبحان اللہ۔ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا، فرمایا نا کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا ٹھیک ہے، کہ جس میں یہ فرمایا کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیار، اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ کیا بات، سبحان، بہت خوب۔ مفتی صاحب قبلہ، دیدار مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، جسے نصیب ہوا۔ ایک شاعر نے تو بڑی جرت کر کے اللہ اکبر شعر کہا، اور دنیا تصوف میں بڑی تکریم والا شعر ہے، جس نے دیکھا مر ہی گیا، تیری چشم سیاہ میں ہے جادو، غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے، آقا تجھ میں اور مجھ میں تو، اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں یہ جو کیفیت ہے نا حضور کے دیدار کی، جس طرح ہم نے کہا دل میں ہو یاد تیری، کسی کو خلوت میں، کسی کو جلوت میں، کسی کو ہر سو رسول اللہ نظر آ رہے ہیں، اور کوئی جب اسے آ کے بتایا جا رہا ہے کہ تیری ماں نہ رہی، تیرا باپ نہ رہا، تیرے بھائی نہ رہے، وہ کہہ رہا ہے رسول اللہ تو ہے نا، آئے ہے حضور آپ سلامت رہے، کمی کیا ہے، آپ کا دیدار ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صحابہ، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، واہ، صحابہ کرام اتنے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے حضور کی صحبتیں بھی حاصل کی، حضور کا دیدار بھی ان کو نصیب ہوا، اور حضور کا جو دیدار ہے اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ حضرت موجود ہے ماشاءاللہ، امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ صحابی کے مقام تک ساری امت مل جائے نہیں پہنچ سکتی۔ صحیح بات، کیا وجہ؟
کون سی ایسی نیکی ان کے پاس؟ حضور کا دیدار. واہ. اور حضور کا جو دیدار ہے، جس طرح حضرت فرما رہے تھے حضرت زید بن عبداللہ کے بارے میں، اچھا ان کی عادت تھی وہ جو ہے کام کرتے کرتے کھیتی باڑی میں اچانک کام چھوڑتے آتے حضور کے سامنے بیٹھے دیکھتے دیکھتے پھر خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے. آئے ہائے. ان کا یہ معمول تھا. ایک دن حضور نے پوچھ لیا کہ اے زید کیا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب میں کام کرتا ہوں آپ کی یاد آتی، اداس ہو جاتا ہوں، دل اداس اور پریشان ہوتے تو حضور آتا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، یا رسول اللہ دل میں سکون آ جاتا ہے، پھر اٹھ کے چلا جاتا. آئے ہائے. تو صحابہ کرام کا تو یہ وظیفہ تھا کہ وہ حضور کا دیدار کرتے. حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر صحابی کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ جب ہم حضور کے اقتداء میں نماز پڑھیں پہلی صف میں دائیں جانب کھڑے ہوں. ویسے اس کا ثواب بھی ہے، افضلیت بھی ہے، لیکن انہوں نے ایک عجیب بات کی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ آقا جو ہے جب سلام پھیریں گے تو پہلے دائیں جانب سلام پھیریں گے، ہمیں پہلے دیدار نصیب. کیا بات ہے. نماز میں بھی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. جی جی، یہ ہے وہ شوق جسے علامہ اقبال نے کہا کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز. کیا بات ہے. تو یہ حضور کا دیدار یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی محبت، جس طرح بزرگان دین کے حوالے سے بات چل رہی ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا بڑی جلدی ہے قیامت کے بارے میں، بتاؤ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تیاری کیا کی ہے؟ اب صحابی تھے، یقیناً نماز بھی پڑھتے تھے، ساری نیکیاں کرتے تھے، اور الحمدللہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکیاں کرنی چاہیے. صحابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ قیامت کے لیے تیاری یہ ہے، انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے بھی محبت رکھتا ہوں، اس کے رسول سے بھی محبت کیا رکھتا بات ہوں. ہے. سبحان تو حضور کی محبت بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں ان کا حصہ ہے. اور آج ماشاءاللہ ہم جو ہے عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، تو ان کی تعلیمات بھی حضور کی محبت ہی ہیں. بے شک ماشاءاللہ ہند میں اس وقت یہ جو حضور کی محبت کا چشمہ جو ہے بہ رہا ہے، اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بے ان کا شک. بہت بڑا کردار. بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت میں ان صوفیاء کرام نے جو کردار ادا کیا، ان کے سلطان آپ ماہتاب آسمان ولایت سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آج تک دوسرے مذاہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پہ ایک قبر حکومت کرتی ہے. آج بھی اللہ نے ان کو عزت اور مقام کے وہ مراتب عطا فرمائے ہیں جو آپ نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو تڑپ ہے ہجر کی حضور کی یاد میں، جو اس حوالے سے میں کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں اور وقفے کے بعد ملتے ہیں. میرے دل میں تشریف لا کملی والے، میرے دل میں تشریف لا کملی والے، یہ اجڑا ہوا گھر بسا کملی والے، ذرا مکھ سے کملی اٹھا کملی والے، مجھے چاند سا رخ دکھا کملی والے، سوا تیرے در کے بتا کملی والے، کہاں جائے تیرا گدا کملی والے، تو ہی درد دل اور تو ہی چارہ گر ہے، تو ہی درد دل کی دوا کملی والے. جو انداز دکھلا کے بیدم کیا ہے، جو انداز دکھلا کے بیدم کیا ہے، دکھا پھر وہ ناز و ادا کملی والے، دکھا پھر وہ ناز و ادا کملی والے، میرے دل میں تشریف لا کملی والے. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات.